سبيل الدموع کہ امام عرش مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ امام پاک کو جب شہید کر دیا گیا، امام پاک کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے شہادت کے بعد امام پاک کے وجود ناز سے کپڑے بھی نکال لیے، آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس کو بھی لے لیا، آپ کی زرہ بھی لے لی، آپ کی تلوار بھی لے لی۔ اس طریقے سے ساری چیزیں لینے کے بعد ان ظالموں نے اعلان کیا کہ اب حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور وہ خوش تھے کہ ہم نے خاندان نبوت کو لوٹ لیا، وہ خوش تھے کہ اہل بیت اطہار کو انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے خاندان نبوت کو اجاڑ دیا، گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلیوں کو انہوں نے مسل دیا۔ اس طرح وہ خوش تھے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے جسد اقدس پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، بلکہ جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ان شہداء کی جو لاشیں خیموں کے اندر رکھی ہوئی تھی، ان لاشوں کو بھی انہوں نے واپس سے چھینا، میدان میں لائے، اور ساری لاشوں کے انہوں نے گردنیں کاٹی، سب کے سر کاٹ لیے، اور سر کاٹنے کے بعد ان پر گھوڑے دوڑائے۔ اہل سنت کی معتبر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی ہوں، امام ابن حجر ہوں، اسی طریقے سے اور بھی ہمارے جو بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز ہوں، حضرت مولانا حسن بریلوی ہو، اس طرح کے کئی بزرگوں نے یہ بات لکھی اپنی اپنی کتابوں میں کہ جس وقت امام عرش مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے سر انور کو تن سے جدا کیا گیا تو اسی وقت سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا، اور ایسا اندھیرا چھایا کہ دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگے، دن کے وقت تارے دکھنے لگے، دن کے وقت رات کا سما پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد خون کی برسات ہونے لگی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دن تک خون کی برسات ہوئی، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ 7 دن تک خون کی برسات ہوئی، اور یہ جو برسات ہوئی خون کی تو یہ جن کپڑوں کے اوپر یہ خون گرا تو وہ کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن وہ خون کا اثر نہ گیا، لوگوں کے مٹکے، لوگوں کے برتن خون سے بھر گئے، دیواروں پر خون کا اثر آ گیا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں، ملک شام میں جو بھی پتھر ان دنوں ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا۔ یہاں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو شہادتیں ہوئی ہے، شہادت حسین کا اتنا چرچا کیوں ہے، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ساری شہادتیں عظمت والی، بزرگی والی، قابل احترام ہیں، لیکن کیا کسی شہادت پر اللہ نے اتنے غضب کا اظہار فرمایا، اللہ نے اتنے جلال کا اظہار فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی اتنی کثیر نشانیاں ظاہر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو سرخ کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا، کتب تاریخ کی کتب میں موجود ہے اور سیر میں موجود ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ محدثین نے اپنی کتب میں لکھا کہ آسمان سرخ ہو گیا، اور 6 مہینے تک آسمان سرخ اور لال رہا، 6 مہینے تک اس کا اثر رہا، اور پھر وہ سرخی چھٹتے چھٹتے چھٹی۔ امام سیوطی لکھتے ہیں، سید محمود آلوسی نے لکھا کہ وہ جب چھٹی ہے تو پھر اب جو شفق کے ساتھ جو مخصوص سرخی نظر آتی ہے یہ وہی واقعہ کربلا کی نشانی ہے۔ شفق کے ساتھ اس طرح کی سرخی کربلا کے واقعے سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی، یہ واقعہ کربلا کی بات کی نشانی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں محفل حسین سجا کر کسی پہ احسان کرتا ہوں، یا ذکر حسین یا یاد حسین کر کے میں کسی پہ احسان کرتا ہوں، تو یاد رکھیں
10 दिन, 3 दिन, 5 दिन की ये महफिलें लोग करते हैं यादगार के तौर पर, लेकिन शफक के साथ कुदरत रोजाना शाम को सुर्खी जाहिर करके बताती है। कोई याद हुसैन करे न करे, करबला की याद रोजाना शफक के साथ सुर्खी की शक्ल में कुदरत जाहिर कर रही है और लोग उसको याद करते रहेंगे। अल्लाह अकबर। खून बरसा, आसमान सुर्ख हो गया, दिन के वक्त तारे नजर आने लगे, सूरज को गहन लग गया और वो बदबख्त, चूंकि जब कुदरत किसी की अक्ल पे पर्दा डाल देती है, कहा जाता है कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, सुझाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। अबू जहल ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। अल्लाह अकबर। कई मोजज़ात उन लोगों ने देखे, ईमान नहीं लाए, समझ में नहीं आती थी बातें। खून की बरसात हो रही है, कुछ तो होश आ जाता, कुछ तो समझ में आ जाता, नहीं समझे। उधर वो लोग अल्लाह अकबर उसी पर बस नहीं करते, बल्कि एक तरफ लाशों पर घोड़े दौड़ा रहे हैं, लाशों को कुचल रहे हैं, और दूसरी तरफ चंद बदबख्त आते हैं, खैमों को आग लगा देते। जिसमें बीवियां थी उन खैमों को आग लगा दी गई, और आग लगाने के बाद सैयदा ज़ैनब खुद फरमाती हैं, यजीदियों के साथ एक शख्स था जिसका नाम हमीद बिन मुस्लिम था। वो कहता है कि जब खैमों को आग लगा दी गई और खैमे जलने लगे तो कैफियत ये हुई कि फिर चंद बदबख्त बढ़े, और बढ़ने के बाद सकीना और जो दूसरी सैदानियाँ सैयदजादियाँ थी उनके ज़ेवरात वो छीनने लगे। नन्ही सी 7 साल की शहजादी सकीना, उनकी बालियां ऐसे छीनी कि कान कट गए, और वो जो कान कटे, तारीख में आता है कि आखिरी दम तक सैयदा सकीना के कान वैसे कटे रहे, खून की फुवारें निकलने लगी। और सैयदा सकीना ने सोचा कि मैं अपना तारुफ करा दूंगी तो शायद ये लोग मुझ पे रहम करेंगे, इसलिए कि मुसलमान है, बहैसियत मुस्लिम कम से कम यतीमों के लिए तो इनके दिल में नरमी होगी। तो सैयदा सकीना ने कहा, बाली सकीना ने, शहजादी सकीना ने कहा, रहम करो हम पर, हम अहले बैत हैं। और फिर कहा कि मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ, मेरे बाबा का इंतकाल हो गया, मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। इतना सुनने के बाद उन जालिमों ने सैयदा सकीना के चेहरे पे तमाचे मारना शुरू किए, बीबी पाक के साथ ये सलूक किया। अल्लाह अकबर। और फिर सैदानियों के जेवरात छीने, हत्ता के अली असगर का झूला तक लूट ले गए। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि एक चमड़े के बिस्तर पर जो है वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार जो है वो बेहोश पड़े हुए थे, उन जालिमों ने वो चमड़े का बिस्तर तक छीन लिया, उनके नीचे से खींच लिया। अल्लाह अकबर। और फिर इसी पे बस नहीं किया, उन लोगों ने बीबियों की चादरें तक छीन ली। चादर छीनने की रिवायत तो उस्ताद ज़मन ने भी लिखी, और भी बुजुर्गों ने लिखी कि चादरें तक छीन ली गई। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बदबख्तो, हम नबी की बेटियां हैं, हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हो। लेकिन उन्होंने एक न सुनी और खैमे में आग लगा दी। अब जिसमें बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें खवातीन बैठी हुई थी, उस पे भी आग लग गई। आग लग गई तो हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि सारी बच्चियां, बच्चे जो छोटे छोटे थे, खवातीन, वो खैमे के बाहर निकल गई। एक बीबी साहिबा थी, कहता है कि चूंकि दुपट्टा तो छीन लिया गया था, जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था, वो कभी जलते हुए खैमों की कनात पर चलते हुए अंदर जाती थी, कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती थी, कभी बाहर आती थी। मैंने उस बीबी से पूछा, बीबी क्या तुझे इस आग से डर नहीं लगता, ये जो तू आग पे चलती इधर अंदर आती जाती है। उसने कहा, क्या करूं, मेरा बीमार भतीजा अंदर बेहोश है और मेरी जान है वो, और मेरे भाई हुसैन की आखिरी निशानी है। अगर वो जल गया और उसका खात्मा हो गया तो हुसैनी नस्ल किससे चलेगी।
تو کبھی اندر جاتی ہوں کبھی باہر آتی ہوں. پھر اس نے کہا بالآخر میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بھتیجے زین العابدین کو اپنے کندھے پر ڈال کر آگ پر چلتے ہوئے باہر لے کر کے آئیں. یہ سیدہ زینب کا کردار تھا، یہ کردار سیدہ زینب ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، بڑے عجیب حالات ہوئے. انہوں نے تو جانور بھی پکڑے اہل بیت کے، ذبح کر کے اس کو پکانا چاہا تو وہ سب کے سب خون بن گئے، خون میں تبدیل ہو گئے. اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ صبح ہو تو صبح کے وقت یہ قافلہ یہاں سے نکلے، اور شام ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے ساری گردنیں کاٹ کر اس سروں کو نیزے پر بلند کیا، اور جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان سروں کو کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا. چونکہ کوفہ اور کربلا میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو وہ سر لے کر 72 سر لے کر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. اللہ اکبر. ادھر کٹی پٹی لاشیں ہیں. اور پھر جب دن گزرتا ہے تو دن گزرنے کے بعد شام شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ مسافروں کی شام بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. جب سیدہ زینب پاک اللہ اکبر جلتے ہوئے خیموں کو دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کل تک یہی خیمے تو تھے جو جوان بیٹوں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے، بھائیوں سے جگجگا رہے تھے، جگمگا رہے تھے. خیمے بھی سونے ہو گئے، خیمے بھی جل گئے. کبھی ادھر دیکھتی ہے، صدمہ ہے، چادریں چھین لی گئی. جن کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا تھا، جن کے گھر میں جبریل امین اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، آج ان کے خیمے جل گئے، دوپٹے چھین لیے گئے، ان کے چہروں پہ تماچے مارے جا رہے ہیں. بھوک اور پیاس کا الگ عالم ہے، کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے. ایسے عالم میں شام آتی ہے، اور جب وہ شام آئی تو ایسی وہ شام تھی کہ اس شام کو قیامت تک کے لیے یاد کیا جائے گا. مورخین نے اس کو شام غریباں لکھا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ خیمے جلتے جلتے جو بجھ گئے تھے ریت میں، تو وہ خیمے کی کناتیں بیویاں اپنے سر پہ ڈال کر اپنے بالوں کو چھپاتی تھی تاکہ کم سے کم بالوں کو پردے میں کر لیں. یہ ان کی غیرت کا حال تھا، یہ ان کی غیرت کی کیفیت تھی. ننھے ننھے بچے، ایک ادھر سناٹا، ہواؤں کی سنسناہٹ آتی تو بچے ماؤں سے لپٹ کر سہم جاتے. کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے. اب سیدہ زینب کی ذمہ داری بڑھ گئی، اس لیے کہ کل تک سالار قافلہ قافلے کے ساتھ تھے، سالار قافلہ بھی چل بسا. اب کوئی جوان تندرست تو ہے بھی نہیں. اب سیدہ زینب کو سب کا کردار نبھانا ہے. کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب. جیسا وقت پڑا ویسی بن گئی زینب. ماں کا کردار بھی زینب نبھائے، حسین پاک کا کردار بھی زینب. کیا حوصلہ قدرت نے دیا تھا، کیا ہمت دی تھی قدرت نے. سیدہ زینب پاک. شام کا وقت ہے، کوئی لپٹ کے روتا ہے، کوئی بے ہوش ہوتا ہے، تسلیاں دیتی ہے. وہ شام دھیرے دھیرے جب اپنی سیاہ زلفوں کو عرض کربلا پر بکھیرتی ہے تو وہی شام رات میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور جب وہ شام رات میں تبدیل ہوئی تو پھر اب دن کا انتظار تھا. ادھر وہ بدبخت شراب و کباب میں مصروف ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی کھیل کرنے لگے. سیدہ زینب نے سوچا کٹی پٹی لاشیں ہیں، ان لاشوں پر پہرا دے ورنہ کہیں درندے لاشوں کو نقصان نہ پہنچائے. بی بی زینب کے پاس کوئی ڈنڈا بھی نہ تھا، کوئی ہتھیار بھی نہ تھا تاکہ وہ لے کر کے پہرا دیتی. بی بی زینب نے ریت میں کچھ ڈھونڈنا شروع کیا. ایک ٹوٹا ہوا کھنجر علی کی بیٹی کے ہاتھ لگا. وہی ٹوٹا کھنجر لے کر لاشوں کے ارد گرد پہرا دینے لگی تاکہ درندوں سے، یہ جو درندے ان سے یا وہ جو درندے ہیں جو انسانی شکل میں، ان سے اب لاشوں کو بچائیں. اور پھر سیدہ زینب اندھیرے میں لاشوں پہ پہرا دے رہی تھی. ایسے میں دیکھا کہ ان لاشوں سے
کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، کوئی سسک سسک کر کے ان لاشوں کے اندر رو رہا ہے۔ بی بی سیدہ نے لاشوں کی طرف توجہ کی تو کسی کے رونے کی آواز سنی، تو جب آواز پر پہنچی تو کیا دیکھا، ایک دبی کچلی لاش ہے، ایک دبی کچلی لاش ہے۔ پہچاننا سیدہ کے لیے اس کو مشکل نہ تھا، لیکن ہے دبی کچلی، سر نہیں ہے اس کا، اور اس کے سینے پر سر رکھ کر سکینہ روتی ہے اور بابا بابا کہتی ہے اور سسکیاں لیتی ہے۔ سیدہ سکینہ کو بی بی زینب اپنے اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، کہا بیٹی یہاں کیسے پہنچی؟ کہا کہ پھوپھی امی آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ کو تو معلوم ہے نا کہ مجھے میرے بابا کے سینے کے بغیر، میرے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میرے بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے، تو میں نے ان کٹی ہوئی لاشوں کے پاس آ کے کہا بابا کہاں ہیں آپ کی سکینہ سونا چاہتی، آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے دیکھا پھوپھی اسی لاش سے آواز آئی تھی میری سکینہ تیرا بابا یہاں ہے، تو میں یہاں پر آ گئی۔ پھوپھی امی سیدہ سکینہ کو سینے سے لگایا۔ ایک شخص جو یزید کے لشکر میں تھا وہ کہتا ہے کہ جب امام حسین کی لاش گھوڑوں سے کچلی جا رہی تھی تو ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ کی آواز ہم نے سنی، اس طرح سے امام کی لاش کچلی گئی۔ سیدہ سکینہ کو اٹھا کر پھر آپ نے بیبیوں کے پاس پہنچایا، اور جہاں سب خواتین بیٹھی ہوئی تھی کھلے آسمان کے نیچے سیدانیاں سید زادیاں بیٹھی ہوئی ہے، سیدہ سکینہ ٹوٹا خنجر لے کر کے پہرا دے رہی ہے۔ اب ایسے میں سیدہ زینب کسی کو دیکھتی ہے کہ کوئی آنے والا لاشوں کی طرف آتا ہے، سیدہ نے گرجدار آواز میں جو ہے وہ گرجدار آواز میں کہا کون ہو تم، اور ہاتھ کا خنجر تان دیا، کہا خبردار اب آگے نہیں بڑھنا، اب کیا چاہتے ہو؟ سب تو لوٹ لیا، جوانوں کی جوانی لوٹ لی، بچپنوں کا معصوم بچپن لوٹ لیا، بیبیوں کے زیورات چھین لیے، علی اصغر کا جھولا چھین لیا، خیمے جلا دیے، حتیٰ کہ تم نے اپنے نبی کی بیٹیوں کے دوپٹے تک چھین لیے۔ اب ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ کیا لینے آتے ہو؟ اب کیا چاہتے ہو؟ اب صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو، وہیں رکو، ورنہ علی کی بیٹی اب تم پر اپنا ہتھیار اٹھا کر تمہیں جو ہے وہ جہنم رسید کر دے گی۔ وہ آنے والا جو آ رہا تھا اس نے کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، اور میں حر کی بیوی ہوں، اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے یا میں نے گزارش کی ہے کہ اب چوتھی صبح طلوع ہو رہی ہے، ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چوتھی صبح طلوع ہو رہی، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، تم کہتے ہو کہ قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لے جائیں گے اور انعام پائیں گے، تو کم سے کم لے کر تو انہیں جاؤ گے کہ جو لوگ حیات ہوں گے زندہ ہوں گے، یہ مر جائیں گے تو کیسے لے جاؤ گے؟ اس لیے ان کو کچھ پانی پلاؤ، کچھ کھلاؤ۔ تو انہوں نے مجھے پانی دیا ہے، بی بی میں پانی لے کر آئی ہوں، یہ بچوں کو پلائے آپ پیے۔ سیدہ زینب نے جب پانی کا نام سنا حر کی بیوی کو سینے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہتی ہے حر کی بیوی اب ہمیں پانی نہیں چاہیے، اب ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تو یہ پانی کیوں نہ لائی اس وقت جب میرے علی اکبر کی جوانی لٹ رہی تھی؟ یہ پانی کیوں نہ لائی اس وقت جب میرے قاسم کا شباب لٹ رہا تھا؟ میرے اون و محمد پلٹ پلٹ کر آتے تھے، پانی کا مطالبہ کرتے تھے، میرا معصوم اصغر 6 مہینے کا شہزادہ پانی سے زبان باہر کرتا پیاس کی وجہ سے، کبھی مٹھیاں کھولتا کبھی بند کرتا، اس وقت یہ پانی کیوں نہ لائی؟ لے جا، ہم یہ پانی نہیں پیتے۔ حر کی بیوی نے کہا بی بی وہ میرا مذاق اڑائیں گے، قبول کر لیں پانی۔ آپ کو آپ کی امی بی بی سیدہ کا واسطہ، جب نام ماں کا سنا سیدہ پاک نے حر کی بیوی کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے وہاں چلی جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیویاں بیٹھی ہوئی تھی۔ مورخین نے بیان کیا ہے بچوں کی اور بیویوں کی تعداد کل ملا کر 22 سے 25 ہوتی تھی، وہ سب وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ حر کی بیوی کا
کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا. سیدہ پاک نے بی سیدہ زینب نے پانی نکالا کٹورے میں. اتنے وقت میں جب سیدہ سکینہ بے ہوش ہو چکی تھی, چہرے پہ چھینٹے دیے, ہوش میں آئی. ہوش میں آنے کے بعد سیدہ سکینہ کو بی زینب پاک نے کہا, لو بیٹے میرے لال پانی پی لو. جیسے پانی کا نام سنا تو سیدہ سکینہ نے کہا, پھپھی امی کیا چچا عباس فرات سے واپس آ گئے ہیں؟ فرات سے چچا واپس آئے ہیں؟ سیدہ نے کہا روتے ہوئے, نہیں بیٹی, تیرا چچا تو فرات کے کنارے ہی سو گیا, اب تیرا چچا کبھی واپس نہیں آ سکتا, تیرا چچا کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. سکینہ یہ پانی حور کی بیوی لائی ہے بیٹی, لو پانی پی لو. پھر سکینہ نے دوسرا سوال کیا, پھپھی امی کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ تو کہا کہ بیٹے نانا کا فرمان ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ, پھر بعد میں بڑے. میری بچی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی عمر تمہاری ہے, پہلے تم پیو بعد میں ہم دیکھیں گے. اتنا سننا تھا. حسین کی تربیت یافتہ 7 سال کی شہزادی نے کٹورا ہاتھ میں لیا, جہاں کٹی پھٹی لاشیں پڑی تھی سکینہ اس طرف دوڑنے لگی. بی سیدہ زینب نے سکینہ کو پکڑا, کہا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ کہا پھپھی امی ابھی تو آپ نے کہا کہ کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ پلاؤ پھر بڑے کھائیں پیئیں, اور آپ بھول گئی ہیں. کہتی ہے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے. نہیں پھپھی, سب سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے, پہلے میں علی اصغر کو پلا لوں, میرا بھیا بڑا پیاسا ہے. سیدہ سکینہ کو سینے سے لگا کر بیویوں نے خوب رویا. خدا جانے وہ آنسو کیسے خشک ہوئے. خدا خدا کرتے کرتے رات گزری, روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے. اور پھر جب صبح کا سویرا نمودار ہوا تو خیال تھا کہ صبح آئے گی تو صبح کوئی خیر کا پیغام لائے گی. لیکن جو 11 محرم کی صبح آئی وہ سید زادیوں کے لیے اور بھی دکھ کی تھی, اس لیے کہ جب صبح ہوئی, صبح کو تیمم کے ساتھ بیویوں نے نماز ادا کی, اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ ظالم یزیدی پھر آئے, اور آنے کے بعد ان سید زادیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جن کی کلائیاں کبھی کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا تھا. ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی. امام زین العابدین کئی دن کے بیمار تھے, ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں, ان کے پیروں میں بیڑیاں, خاردار توق ان کے گلے میں ڈالا, اور پھر ایک ایک رسی سے اور ایک ایک زنجیر سے کئی لوگوں کو باندھا, چھوٹے کے ساتھ بڑے کو, بڑے کے ساتھ چھوٹے کو. بس وجہ یہ تھی کہ چھوٹے اور بڑے جب ساتھ میں بندھیں گے تو ہوگا یہ کہ بچے جھکیں گے, بچوں کے لیے بڑوں کو جھکنا پڑے گا, اور جب بڑے اٹھیں گے تو بچوں کو جب وہ ان کے گلے میں تکلیف ہوگی, ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہوگی. بچوں پر بھی رحم نہیں کیا. کن کے لوگ تو کافروں کے بچوں پر بھی رحم کرتے ہیں. آج ٹرین بسوں میں سفر میں کافر کا بچہ روتا ہے, لوگ اس کو بھی چپ کرانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. لیکن یہ نبی کے شہزادے تھے, نبی کی شہزادیاں تھیں, ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا, یہ حال کیا گیا, کیفیت کی گئی. اور امام زین العابدین کے ہاتھ میں اونٹنیوں کی نکیل دے دی گئی کہ یہ لے کر کے چلو. اتنے دن کی بیماری, اٹھا نہیں جاتا تو اذیت دی جاتی ہے, کچوکے لگائے جاتے ہیں. سیدہ پاک بی بی سیدہ زینب جہاں کٹی پھٹی لاشیں پڑی تھی وہاں آئی, اور آنے کے بعد جب بیٹوں کے, بھتیجوں کے, بھانجوں کے, بھائیوں کے کٹے پھٹے لاشیں دیکھے, بے گورو کفن پڑے ہوئے, تو مدینے کی طرف رک کر کے کہا نانا جان اللہ آپ پر درود و سلام کی بارش نازل کرے. نانا
जिस हुसैन की पेशानी चूमते थे जरा उसको भी आकर देखें, जिसे कंधे पे बिठाते थे जरा उसको भी आकर देखें। आपका हुसैन बेगौरो कफन पड़ा हुआ है, जिसके लिए जन्नत से जोड़े आते थे आज वो बगैर कफन के पड़ा हुआ है। नाना जान अल्लाह आप पर दुरूद है, लेकिन शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, मातम नहीं, चेहरे का नोचना नहीं, सब्र का हाल देखें। इमाम पाक की बहन सैयदा ज़ैनब पाक बहुत रोई, और आपने जब ये बातें कही अपने बेगाने सब रो पड़े। और जब चलने लगी तो इमाम आली मकाम के जसद अक़दस से चिमटने की कोशिश की, लेकिन जालिमों ने कहा इन्हें ले चलो। और फिर 11 मुहर्रम की सुबह को अहले बैत पाक की वो मुकद्दस शहजादियाँ और यतीम बच्चे कूफा के समत रवाना कर दिए गए। अमर बिन साद जालिम ने जो उसके मकतूलीन थे उनकी जनाजा पड़ी, उनको दफन किया इज्जत के साथ, और मौला हुसैन और उनके आवान व अंसार को यूं ही छोड़ दिया, ये कहकर कि इन्हें गिद्ध खाएंगे, इन्हें दरिंदे खाएंगे, जंगल के छोड़ दिया। ये काफिला जब रवाना हुआ कूफा की तरफ सब चले गए। करीब का एक देहात था, फुरात के किनारे पर, वहाँ के लोगों को खबर मिली, इत्तला मिली कि ऐसा वाक़या हुआ। वो आए, चूँकि वो लोग सब जानते थे अहले बैत को, वो भी मुसलमान थे, वो सब जानते थे, पहचानते थे, मौला हुसैन को भी पहचानते थे, क्योंकि कूफा में काफ़ी वक्त गुजारा था। मौला अली के दौरे खिलाफत में इमाम हुसैन ने शहजादों को भी जानते थे। जिस जिसकी पहचान हुई उसकी कब्र उन्होंने, वो आए, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी, इमाम पर उनकी आवान व अंसार पर नमाज जनाजा पढ़ी, और नमाज जनाजा पढ़ के जिसे जिसे पहचानते थे उसकी उन्होंने कब्र वैसे बनाई। हुर के ख़ानदान के लोग, हज़रत हुर के ख़ानदान के लोग वहाँ पर आए तो उन्होंने अपने इलाके में ले जाकर जनाब हुर की कब्र बनाई। इसी तरह हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर सहाबी रसूल, उनकी शनाख्त तो भी तो उनकी कब्र अलग बनी। बाकी के सारे शहदा को एक साथ उन्होंने एक जगह पे दफन कर दिया। और इमाम अली मकाम की पहचान हुई, इसी तरह मौला अली अकबर की पहचान हुई, और इमाम अली असगर चूँकि नन्हे से थे उनकी पहचान हुई। तो उन्होंने इस तरह दफन किया, इस तरह दफन किया कि इमाम अली असगर को इमाम हुसैन के सीने पे रखा। ये तसव्वुर करें, एक ही कब्र है, एक ही कब्र है, और उसमें तदफीन का उनका तरीका ये था कि अली असगर को सीने पे रखा और पायती में इमाम अली अकबर को रखा। इस तरीके से एक ही कब्र वो जुड़ जाती है तीनों की। हो सकता है उन्होंने अलग दफन किया हो इमाम अली अकबर को, लेकिन इमाम अली असगर को सीने पे रखा, और अब वो एक ही हो गई ये तीनों की कब्र। जहाँ हम इमाम अली मकाम के रोज़े पर हाज़री देते हैं, थोड़ी चौड़ी सी कब्र है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो अंदाज़ा होता है हुसैन आज भी अकेला नहीं सोया, हुसैन आज भी सीने पर अली असगर को और पायती में अली अकबर को लेकर आराम फरमा रहे हैं। जब वहाँ जाते हैं, अल्लाह वो दीन आप सबको, हम सबको बार बार नसीब करे कि आप देखें इमाम का रोज़ा, जिसने दीन के लिए सब लुटाया। देखें, पता चलेगा लोग तो मरने के बाद अपनी औलाद को गोद से महरूम कर देते, या गोद से औलाद महरूम हो जाती है, लेकिन हुसैन ने शहादत के बाद अभी भी बेटे को गोद में उठा रखा है। तसव्वुर की दुनिया में देखें तो अभी भी, और अली अकबर को गोया कि अभी भी उंगली पकड़ा रखा है। ये मेरी अकीदतें बोल रही है, अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं कि वो कटे हुए सर, जब चूंकि 10 कोई रवाना हो गए थे, तो उधर ये हुआ कि कूफा पहुँचते पहुँचते कूफा का जो सदर दरवाज़ा था वो बंद हो गया था। तो यूं हुआ कि सरों को जो है लेकर के वो बदबख्त लोग, अब वो नहीं चाहते थे कि रात की तारीकी में वो लेकर के जाएं, तो उन्होंने ये किया कि उन सरों को उन्होंने अपने घरों में रख लिया।
کہ ہم دارالعمارت میں ایسے نہیں لے جائیں گے، جب دن نکلے گا تب لے جائیں گے۔ تو یہ ہوا کہ خولی بدبخت پلید، اس کے پاس امام حسین کا سر تھا، اس کی بیوی کا نام نوار تھا، وہ نوار نام کی عورت اہل بیت کی محب تھی۔ یہ رات کو پوچھا 3 دن سے کہاں تھا، کئی دن سے غائب تھا، تو اس نے کہا کہ میں کربلا میں تھا اور تیرے لیے بہت بڑا تحفہ لایا ہوں۔ کہا کیا تحفہ ہے؟ کہا حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا استغفر اللہ، لوگ زیورات لاتے ہیں اور تو حسین ابن علی نواسے رسول کا سر لایا ہے۔ بدبخت، اگر رات کا وقت نہ ہوتا میں ابھی تیرے گھر سے چلی جاتی۔ جو نواسے رسول کا احترام نہ کرے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ یزید کے حامیوں کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے فرقہ واریت چھوڑو، تعصب چھوڑو۔ دیکھو 1400 سال کے بعد تم کہاں یزید کی حمایت کرنے لگے؟ یزیدیوں کی حمایت تو ان کی عورتوں نے بھی نہیں کیا، ان کے گھر اجڑ گئے، بیویاں گھر سے چلی گئی، اور پھر اس نے کہا اگر رات نہ ہوتی تو میں چلی جاتی، مجھ پہ حرام ہے کہ اب میں تیرے بستر پر آؤں۔ اور اس کے بعد اس بی بی نے یہ کیا کہ امام علی مقام کا سر اس نے خولی نے جہاں رکھا تھا وہ وہاں گئی۔ وہ بی بی بیان کرتی ہے کہ نوار نام کی بیوی وہ بیان کرتی ہے کہ میں رات کو اس سر انور کے پاس کھڑی رہی اور درود شریف پڑھتی رہی، تو میں نے کیا دیکھا کہ سر سے لے کر آسمان تک انوار ہی انوار تھے۔ اور وہاں پر پھر وہ بیان کرتی، امام ابو اسحاق اسفرائینی لکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں چند بیویاں آئی اور ان سر کی پیشانی کو بوسہ دینے لگی۔ میں نے پوچھا، اور رو رہی تھی، میں نے پوچھا بیویوں تم کون ہو؟ تو انہوں نے، ایک بیوی نے کہا کہ میں ہاجرہ ہوں، ایک نے کہا میں حوا ہوں، ایک نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اور وہ سب رو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر صبح ہوئی تو ان لوگوں نے وہ قافلہ اور یہ قافلہ، سروں کا قافلہ اور یہ قافلہ، پھر انہوں نے کوفہ میں گھمانے کے پلاننگ سے جو ہے وہ کوفہ شہر کے اندر پھر یہ داخل کیا۔ اور جب وہ کوفہ میں لانے والے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ کچھ لوگ باغی ہو گئے تھے، ہم نے انہیں قتل کر دیا، ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے، یہ کہا کہ باغیوں کا سر آ رہا ہے۔ ان کے بیوی بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا، اور وہ جو قیدی ہیں اب ان کو بھی لایا جا رہا ہے۔ تو کوفہ والے اپنی چھتوں پر چڑھ گئے، لوگ انتظار کرنے لگے، اور لوگوں کا ایک مجمع لگ گیا بازار کوفہ میں۔ اب گویا کہ تماشائی بن کر لوگ کھڑے ہیں، کن باغیوں کا سر آ رہا ہے، کن قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ لوگ چھتوں پر چڑھ گئے، انتظار کرنے لگے۔ جب سر نیزوں پر بلند ہوئے اور نیزوں پر سر چڑھائے گئے تو اللہ اکبر، جب یہ قافلہ چلا تو لوگ دیکھ رہے تھے، کچھ پہچاننے والوں نے پہچانا، کچھ لوگوں نے نہیں پہچانا۔ جو لوگ پہچان گئے وہ رونے لگے، ماتم کرنے لگے۔ سیدہ زینب نے کہا کوفہ والو تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر کے بلایا، کوفہ والو تم نے میرے بھائی سے جھوٹی محبت کا اظہار کیا، کوفہ والو تم نے مہمان بنا کر بلایا، تمہاری میزبانی قیامت تک یاد کی جائے گی۔ آج تمہارا رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ تمہیں کبھی نجات نہیں دلائے گا، جاؤ تم قیامت تک روتے پیٹتے ماتم کرتے رہو گے۔ تم نے بلا کر دھوکہ دیا میرے بھائی کو، اور تم نے اس کے خاندان کے ساتھ یہ کیا کہ پورا گھرانہ کٹ گیا، پورا گھرانہ لٹ گیا۔ بی بی زینب پاک یوں کہتی تھی، وہ روتے تھے۔ ایسے میں ایک گھر کے قریب سے گزرے، تو چونکہ یہ اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں چھتوں پر تھی تو اونٹ کی پیٹ اور چھت کی برابر ہو جاتے تھے۔ تو ایک عورت نے جب یہ قافلہ دیکھا اور قافلہ دیکھ کر کے کہا کہ کچھ صدقے کی روٹیاں ہیں، تو وہ روٹیاں اس طرف پھینکا۔ بچے بھوکے تھے، شہزادگان بھوکے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں تقریر کی رو میں بار بار بچے کہہ دیتا ہوں یا کہہ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے،
لیکن ہمارا عشق اجازت نہیں دیتا. شہزادگان شہزادیاں بھوکے تھے. جب وہ صدقے کی روٹیاں کھجور پانی پھینکتے تو اس وقت سیدہ سکینہ نے کہا پھپھی امی کئی دن کی بھوک ہے, کیا اس وقت ہم کھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا, آل محمد پہ صدقہ حرام ہے, ہم صدقہ نہیں کھاتے. ایسے میں جو خاتون روٹیاں پھینک رہی تھی اس طرف بی بی سیدہ زینب نے چونکہ اپنا چہرہ بالوں سے چھپا رکھا تھا, کہنے لگی یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ صدقہ ہے, اس لیے کہ میں میرے مولا حسین کی طرف سے روزانہ صدقہ نکالتی ہوں تاکہ ان کی عمر میں اضافہ ہو, اور میری تمنا ہے بہت طویل دن ہو گئے میں نے نہ حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا, نہ میں نے حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا. کہتے ہیں کہ قیدیوں کی دعا مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی. اے ننھی سی بچی دعا کر, یہ میرے حسین کا صدقہ کھا کر دعا کر کہ جلدی سے مجھے حسین کی زیارت ہو اور میری بیوی سیدہ زینب کی زیارت ہو. یہ سن کر سیدہ زینب زار زار رو پڑی اور فرمایا کہ وہ جو آگے سر جا رہا ہے وہ تیرے حسین کا سر ہے, اور جس کو تو دیکھ رہی ہے حالت اسیری میں یہ زینب ہے. اس کی چیخ نکل گئی, وہ بے ہوش ہو گئی. بازاروں میں کئی دن تک قافلے کو پھرایا گیا, اور اس کے بعد جب دارالامارت کوفہ کے اندر یہ لائے گئے, سیدہ زینب جب گورنر ہاؤس میں آئی تو آپ نے کپڑے بدل لیے. سیدہ زینب نے کپڑے تبدیل کر لیے اور میلے کپڑے, بالکل میلے کپڑے پہن لیے. سیدہ زینب پاک نے کسی طرح سے خدا جانے جو طریقہ ہو مورخین نے لکھا ہے, اور پھر اس کے بعد نبی کی شہزادیوں کو, نبی کے گھر کے بچوں کو ہاتھ میں ہتکڑیاں اور پیر میں بیڑیاں ڈال کر کھڑا کیا گیا. جن کی امی کی تعظیم کے لیے مصطفیٰ جان رحمت اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے, آج ان کی بیٹیاں کوفہ کے دارالامارت کے اندر کھڑی ہوئی ہیں. نہ سر پر چادریں ہیں. جس کے نانا نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈال کر کہا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. جس نے بے چادروں کو چادر دی, جس نے بے آبروؤں کو آبرو دی, جس نے ذلیلوں کو عزت دی, جس نے گمراہوں کو ہدایت دی, جس نے کنگالوں کو مالا مال کیا, آج اسی کے گھر کی بیٹیاں ہاتھ میں ہتکڑیاں پہن کے پیروں میں بیڑیاں پہن کے بغیر چادر کے کھڑی ہے. کوئی بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتا. ایسے میں امام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا ہے. ابن زیاد بدن ہاتھ بانی فساد, وہ ملعون ہاتھ میں چھڑی لے کر امام حسین کے لبوں پر چھڑی لگاتا ہے اور کہتا ہے حسین تو کتنا خوبصورت ہے, تیرے دانت کتنے حسین ہیں. حضرت سیدنا زید بن ارقم وہاں پر موجود تھے. وہ کہتے ہیں بدبخت اس لب کو چھڑی نہ لگا, میں نے بار بار مصطفیٰ جان رحمت کو یہ لبوں کو چومتے دیکھا ہے, تو چھڑی لگا کے بے ادبی کرتا ہے. اس نے کہا بدبخت نے کہ اگر تو بڈھا ہو کر سٹ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. وہ اٹھے روتے ہوئے کہا لوگو تم نے نبی کی آل کے ساتھ دھوکہ کیا اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر مان لیا. سنو یہ وہ پلید اور بدبخت لوگ ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کی بات تمہارے اچھوں کو قتل کریں گے, تمہارے بروں کو یہ بڑھاوا دیں گے. یہ کہتے ہوئے نکل کر چلے گئے. اس کے بعد ابن زیاد نے کہا یہ عورت کھڑی ہے کون ہے؟ سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کون ہے یہ؟ پھر کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہا کون ہے یہ؟ تو کوفہ کی کچھ عورتیں ساتھ ہو گئی تھی. ایک عورت نے کہا یہ بی بی سیدہ زینب پاک ہے, حسین کی بہن. ہاں. اس نے کہا دیکھا اللہ نے ہم سچوں کو کیسی مدد کی اور تمہارے بھائی کا کیا انجام کیا.
سیدہ نے فرمایا، سیدہ زینب نے، اللہ نے اس کی شہادت لکھی تھی میرے بھائی کی جو پوری ہوئی، اور اللہ کی مدد میرے بھائی کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ تو فاسق، تیرا باپ فاسق، اور تیرا امیر یزید فاسق۔ میرے بھائی تو سچائی اور صداقت پر تھا۔ پھر امام زین العابدین پر نظر پڑی، اس بدبخت نے کہا یہ بچہ کیوں زندہ ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ کہا یہ کیوں نہیں مرا؟ اس کو بھی مار ڈالو۔ تو کسی نے کہا بچہ ہے، کہا اس کو چیک کرو بالغ ہے کہ نابالغ ہے۔ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ انہوں نے کیسے چیک کیا، میری زبان میں طاقت نہیں۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے، اگر پڑھنا ہے تو آئینے قیامت میں پڑھو کہ کیسی قیامت ڈھائی ان ظالموں نے۔ امام زین العابدین کی جوانی چیک کرنے کی بات کی گئی، اور پھر کسی نے بتایا بدبخت نے کہ یہ جوان ہے، اور پھر امام زین العابدین کو قتل کرنے کی جب بات ہوئی تو سیدہ لپٹ گئی، کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں اگر اس کو قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے۔ امام زین العابدین نے، بیمار تھے، ہتکڑیاں تھی، تھکن تھی، سب تھا، فرمایا شہید کر دو مجھے، لیکن ایک وصیت کرتا ہوں اس قافلے کے ساتھ کسی شریف انسان کو کر دینا تاکہ خیر و عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ یہ بیبیاں مدینہ منورہ تک پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کچھ دن تک کوفہ کے قید خانے میں ان کو رکھا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے با اختلاف روایت کم و بیش 35 دن تک کوفہ کے قید خانے میں یہ رہے۔ آپ یہ نہیں سمجھے 3 دن کا کربلا، نہیں، 3 دن کا کربلا، یہ مشکلیں ہیں، یہ مصیبتیں اٹھائی ان لوگوں۔ یہ جو ہے نا کہ کربلا کے بعد لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا۔ 35 دن تک کوفہ کے دارالامارت میں قید رہے۔ پھر یزید پلید کا خط آیا کہ ان کو یہاں بھیج دو، یہاں بھیج دو، یہاں روانہ کر دو۔ اب وہ 5000 سپاہ کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، اب یہ معاذ اللہ جنہیں وہ قیدی کہہ رہے تھے اس قافلے کو کوفہ سے ملک شام، دمشق جسے دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق روانہ کیا گیا۔ جب دمشق وہ قافلہ چلا تو وہی نیزے پہ سر تھے۔ کم و بیش انہوں نے اتنے مقام پر پڑاؤ کیا اور ہر شہر جو بڑا شہر پڑتا تھا وہاں جو وہ گھمایا کہ دیکھو جس نے یزید کے ساتھ بغاوت کی اس کا انجام یہ ہوا، اس لیے جو بھی یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ وہ سر لے کر کے گھومتے رہتے اور آگے بڑھتے رہتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ سر لے کر کے چلے تو وہاں پر ان کو پڑاؤ کرنا تھا، ان کو ایک گرجا ملا، اس گرجے کو میں نے دیکھا ہے۔ میں جب ملک شام گیا 2005 میں تو میں نے اس گرجے کو دیکھا، وہ گرجا ملا، پتھر کا بھی پتھر کا وہ بنا ہوا ہے، گرجا ان کو ملا۔ وہ گرجا کے پاس رکے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ گرجا کا راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا گرجا سے، اس کو کچھ محسوس ہوا، وہ گرجا سے باہر آیا، اور گرجا سے باہر آنے کے بعد اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ یہ کون لوگ ہے؟ کہا یہ سیدانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا کہ انہوں نے بغاوت کی، معاذ اللہ ہم نے قتل کر دیا۔ کہا کہ کیسے لوگ ہو تم نے اپنے نبی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا اور ان کی گھر والوں کو یہ انجام کیا تم نے؟ پھر اس راہب نے کہا دیکھو میری پوری زندگی کی کمائی 10,000 درہم ہے، پوری زندگی میں نے اتنا کمایا، یہ سب تمہیں دیتا ہوں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، اور ان سیدانیوں کی مجھے خدمت کا موقع دے دو۔ انہیں تو پیسے چاہیے تھے، 10,000 مل رہے تھے، 10,000 لے لیے، سر دے دیا۔ وہ راہب پوری رات اس سر کے سامنے کھڑا رہا، زلفیں صاف کی، گرد و غبار صاف کیا۔ امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر سے اس وقت بھی خون کا اثر تھا، خون کا اثر اس وقت بھی تھا۔ اس کو پتھر پہ رکھا، وہ پتھر ابھی بھی گرجا میں موجود ہے۔ اب وہ گرجا نہیں، اب وہ مسجد ہے،
تو جب میں گیا تھا تو مسجد ہی تھی، تو اس پتھر پہ رکھا تو اس پہ خون کا اثر تھا، آج بھی خون کا وہ اثر ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 225 سال تک، کربلا کے واقعے کے بعد 225 سال تک جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا، جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا، لیکن اس کے 225 سال کے بعد پھر وہ کیفیت نہیں دیکھی، لیکن خون کا اثر اب بھی اس پتھر پر موجود ہے، وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اللہ شاہد ہے کہ ابھی بھی وہ خون نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس نے غبار صاف کیا، خوشبو لگائی اور رات بھر کھڑا رہا، دیکھتا رہا انوار اس سر پر کیسے برس رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے اس سر کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، امام کے کٹے ہوئے سر کی برکت۔ یعنی کیا اس نے خدمت کی، اس لیے کہ قدرت کو منظور نہیں کہ کوئی اہل بیت کی غلامی کر کے بھی جہنم میں جائے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے، قافلہ آگے بڑھا۔ اب اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اور اب اتنی ہمت کہاں کہ ہر بات کی جائے، اتنی حوصلہ کہاں ہر بات کی جائے، بس اب آپ کے سامنے یہ سفر کو مکمل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ قافلہ آگے بڑھا اور دمشق سے کچھ دور کے فاصلے پر ان کو روکا گیا، اور جب روکا گیا تو ادھر یزید کو خط لکھا گیا کہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یزید نے پورا دمشق سجوایا، دمشق سجوایا گیا۔ جو لوگ یزید کے حمایتی ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ دمشق سجایا گیا۔ اگر یزید کو دکھ تھا شہادت کا، سجوایا کیوں؟ 700 کرسیاں منگوائی اور راستے پر لگائی تاکہ وہ تماشا دیکھیں اہل بیت کے آنے والے قافلے کا۔ ڈھول بجائے گئے، نقارے بجائے گئے کہ وہ قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا، یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مشہور سی روایت ہے اور اس کو بہت بیان کرنے والوں نے بھی بیان کیا ہے کہ جب دمشق کے قریب وہ قافلہ پہنچا اور اس کے مضافات میں رکا وہ قافلہ، چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ 22 سال سے بار بار سنتے ہیں کہ روایات میں بڑا اختلاف ہے، الگ الگ مورخین نے الگ الگ بات بیان کی ہے۔ جب وہ دمشق کے قریب قافلہ پہنچا، ابھی کچھ منزل پر تھا دمشق شہر، رات اندھیری تھی، اندھیری رات میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بڑھیا، ایک برقع پوش بڑھیا وہاں کھانا پانی لے کر کے کھڑی ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد سیدہ زینب کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، قبول کرو، یہ قبول کر لو۔ سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تو کون ہے، کون ہے تو، اور یہ کیوں لے کر کے آئی ہے؟ یہاں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ہمیں گھمایا جا رہا ہے، شہر شہر گھمایا جا رہا ہے، جنہوں نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگن میں بھی قدم نہیں رکھا تھا بغیر عذر شرعی کے، آج ان کو شہر شہر گھمایا جا رہا ہے، یہ کون ہے تم، کیوں ہمدردی کر رہی ہو؟ اس نے کہا بی بی اندھیرا تھا، بات اتنی ہے، سیدہ پاک نے اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رکھا تھا، بات اتنی ہے کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہوں، میں کنیز ہوں ان کی، اور میرا نام فضہ ہے، میرا نام فضہ ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے وصیت کی تھی فضہ سن 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق، 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق میں، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، خدمت کرنا، اس پر میری روح بہت خوش ہوگی۔ بی بی چونکہ فاطمہ میری شہزادی ہے، میں ان کی کنیز ہوں، لیکن میں نے زندگی کا بڑا حصہ ان کی غلامی میں گزارا، جب ان کا وصال ہو گیا
پھر حالات ایسے بنے کہ میں نے مدینے میں رہنا مناسب نہیں سمجھا، تو پھر میں مدینے چھوڑ کر دمشق آ گئی ہوں، اور اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ میں دوبارہ مدینے جانے کی ہمت نہیں کرتی۔ اب بس ایک تمنا ہے میری، ایک تمنا ہے کہ جب میں مدینے سے نکلی تھی بی بی زہرا پاک کی وصال کے بعد، تو میری گود میں ایک بچی بی بی کی پرورش پاتی تھی، اس کا نام زینب تھا، اور وہ میری بی بی کی بڑی ہم شبی اور ہم شکل تھی۔ چونکہ بی بی نے کہا کہ اس قافلے کی خدمت کرنا، تو ہر رات سن 60 ہجری جیسی لگی، ہر رات میں کھانا پانی لے کر آتی ہوں، شام سے کھڑی ہوتی ہوں، صبح تک رہتی ہوں، قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں، پھر دوسرے دن آتی ہوں، پھر قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں۔ آج تم ملے مراد پوری ہوئی، اب یہ خدمت قبول کرو اور ایک دعا کر دو، کیونکہ میری بی بی نے تمہارے لیے خدمت کے لیے کہا تم معمولی لوگ تو نہیں ہو، تو دعا کر دو بس کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں زینب کو دیکھ لوں اور حسین کو دیکھ لوں، کیونکہ یہ دونوں میری گود میں پلے ہیں، ایک بار دیکھنا چاہتا، دعا کر دو بی بی، بس اتنا سننا تھا۔ زینب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور روتے روتے جب سسکیاں بلند ہونے لگی تو فضا نے پوچھا بی بی کیا بات ہے کہ میں زینب کا ذکر کرتی ہوں اور حسین کا ذکر کرتی ہوں تو تیرے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں؟ کیا نسبت ہے تجھے زینب سے، کیا نسبت ہے تجھے حسین سے؟ تو سیدہ نے کہا وہ جو کٹا ہوا سر ہے وہی حسین کا سر ہے، اور یہ جو ہاتھ میں ہتھکڑیاں پیر میں بیڑیاں ہیں یہی زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا بی بی یہ حال کیسے ہوا؟ سیدہ پاک نے کچھ باتیں بتائی، اور پھر فضا ساتھ ہو گئی، سیدہ فضا ساتھ ہو گئی۔ پھر یہ قافلہ دمشق میں صبح کے وقت داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد پھر دمشق میں پھرایا گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل ابن سعد تجارت کے لیے ملک شام آئے تھے مدینہ منورہ سے۔ جب دیکھا کہ دمشق سج رہا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، اعلان ہو رہے ہیں، تو پوچھا یہ خوشی کا موقع کیا ہے یہاں؟ تو بتایا گیا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، کٹے ہوئے سر اور ان کے اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کس دروازے سے وہ داخل ہوں گے؟ تو کہا کہ بابو سعا سے وہ داخل ہوں گے۔ تو آپ نے کوشش کر کے وہاں پر جگہ بنائی، اور اس کے بعد جب کٹے ہوئے سروں کو دیکھا اور بیویوں کو قیدی کی حالت میں دیکھا، رو پڑے، برداشت نہ کر سکے، ہمت نہیں تھی کہ جا کر کے کچھ بات کرتے۔ سب سے چھوٹی عمر سیدہ سکینہ کی تھی، سکینہ کے پاس جا کے بی بی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت سہیل سے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ یہاں تو ہمارا کوئی ہمدردی نہیں، آپ کے نبی کا صحابی ہوں، آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اہل بیت کا محب ہوں، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، ان سروں کو آگے کروا دیں، کیونکہ جب لوگ سر دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی دیکھتے ہیں، سر آگے ہو جائیں گے تو لوگ سر دیکھنے میں مصروف رہیں گے تو ہمیں نہیں دیکھیں گے، ہم سے توجہ ہٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اب ذرا دل تھام کر بس اتنی بات سن کر احساس کریں، بس ایک پیغام، نمازوں کو چھوڑنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، گناہ کرنے سے پہلے، زنا کے اڈوں پہ جانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، ہاتھوں میں موبائل فون لے کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، حرام کھانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا کہ کس قدر دین کو بچانے کے لیے، اقدار اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہے خاندان نبوت نے۔ پھر اتنا خیال کرنا کہ ہم عاشق کہلا کر ان کے مشن کو کیسے پامال کر رہے ہیں۔ دمشق کے اندر اس انداز سے قافلہ داخل ہوا کہ سیدانیاں بغیر چادر کے
اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی گردنیں بچوں سے بندھی ہوئی اور جھکی ہوئی ہیں. حضرت امام زین العابدین کے گلے میں توق ہے، وہ بھی خاردار توق، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اور ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے. یوں گردن جھکا کر آج وہ چل رہا ہے قیدی کی حیثیت سے، جس کے نانا بابا نے کئی لوگوں کو جہنم کی قید سے نجات عطا کی تھی. اس انداز سے وہ قافلہ داخل ہوتا ہے اور پھر المختصر یزید کے دربار میں آتا ہے. یزید کے دربار میں وہ قافلہ آیا. اس وقت یزید شراب پی رہا تھا. قافلے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے شعر پڑھا. شعر جو پڑھا ہے اس نے یہ کہا کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا. یہ عتبہ کون؟ جو بدر میں مارا گیا تھا. وہ بدبخت عتبہ جو بدر میں مارا گیا تھا، اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا، اور کہتا کہ بدر میں جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہم نے وہ بدلہ ان کے بہتر لوگوں سے لے لیا. اور پھر اس بدبخت نے کہا کہ معاذ اللہ، بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے تو یوں ہی بادشاہت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. العیاذ باللہ، اس طرح کی باتیں اس بدبخت نے کہی. اور بھی روایتیں ملتی ہے. اور پھر ان کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا. جب کھڑا کیا گیا تو اس ظالم نے بھی اسی طریقے کی بات کی کہ ہاتھ میں چھڑی لے کر امام علی مقام کے لبوں کو اس نے بے ادبی کرنا شروع کی. اتفاق سے وہاں روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا، ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا. روم کے سفیر نے کہا یہ اتنا خوبصورت کس کا سر ہے؟ تو اس نے بڑے گھمنڈ سے کہا یہ محمد کے نواسے کا سر ہے اور ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے. تو اس نے کہا تم لوگوں نے قتل کیا؟ اس نے فخر سے کہا ہاں ہم نے قتل کیا. تو وہ روم کا سفیر کہتا ہے حیرت ہے تم پر، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سواری کرتے تھے اس گدھے کے پیر میں جو نال ہوتی ہے، نال، وہ نال ہے، وہ گدھا نہیں ہے، گدھے کے پیر کی نال ہے، نال. اس کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں، جیسے تم کعبے کو جاتے ہو ویسے ہم اس کے احترام میں وہاں تک سفر کرتے ہیں. اور تم نے نبی کا نواسا. اور جو یہودی عالم بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام سے لے کے مجھ تک 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، یعنی 70 پشتوں کے بعد میں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں. یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو، ان کے بیٹے کو شہید کر دیا. حیرت ہے تم پر، تو حق پر نہیں ہے یزید. یہ کہہ کے اٹھ گیا. یزید کو رحم اللہ کہنے والے اور امیر المومنین کہنے والے ذرا یہودی سے یہ بات سیکھ لیں کہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کیا، حق پر تم نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا، نبی کے بیٹے کو شہید کیا. اس کے بعد دربار میں کھڑا کیا گیا. سیدہ زینب نے کہا یزید یہی ہے اسلام تیرا کہ تیری عورتیں تو جن کے نام و نسب کا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ پردے میں رہیں اور نبی کی بیٹیاں یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں، یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں. اللہ اکبر. اور پھر سیدہ پاک نے دربار میں خطبہ دیا. وہ آپ کا دمشق کے دربار کا خطبہ حمد و صلات کے بعد کہا اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارے نانا پہ قرآن نازل کیا اور ہمارے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آیہ تطہیر نازل فرمائی، ہماری محبتوں کو لوگوں پہ لازم کر دیا اور تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ بھوکا پیاسا میرے بھائی کو شہید کیا. آپ نے جس وقت دربار میں خطبہ دینا شروع کیا تو اس وقت پورا دربار رو پڑا، لوگوں پر رقت طاری ہو گئی. یہ کیفیت تھی. اور اس کے بعد یزید نے جب دیکھا کہ حالات عجیب ہو سکتے ہیں تو اس نے اپنے مشیر خاص سرجون سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد خاندان نبوت کے ان شہزادیوں کو اور یتیم شہزادوں کو دمشق کے قید خانے میں قید کر دیا کہ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، ابھی پہلے ان کو قید کر دو. انہیں قید کر دیا گیا. کتنے دن تک قید رہے اس دمشق کے قید خانے میں؟
اس پر الگ الگ رائے ہیں مورخین کی، لیکن اب اختتامی بات اس قید خانے کے حوالے سے سن لیں۔ بہت دن تک رہے وہاں، نہ روشنی تھی نہ روشنی کا انتظام تھا، کچھ نہیں، بس اتنا تھا کہ دمشق کا کوئی بندہ اگر قیدیوں کے نام پر ان سے ملنا چاہتا، کہ اسے کوئی پتہ ہی نہیں، ملنا چاہتا تو ملنے کی اجازت دے دی جاتی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب پرندے شام کے وقت گھروں کو جاتے تو سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی، پھوپھی امی یہ شام کو جاتے کہاں ہیں پرندے؟ تو سیدہ زینب کہتی، بیٹے یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو سکینہ بڑی سادگی سے کہتی، پھوپھی امی سب اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ پھر کبھی پوچھتی، پھوپھی بابا ہمیں لینے کب آئیں گے؟ بابا کب ہمیں لینے آئیں گے یہاں سے؟ بڑی وحشت ہے یہاں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے ہڈیاں رہ گئی تھی، بس صرف ہڈیاں رہ گئی تھی۔ یہ انجام کیا۔ ایک مرتبہ ایک شامی جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا، قید خانے کے قریب سے، آواز آ رہی تھی، پھوپھی بھوک لگتی ہے، یہاں کھانا بھی نہیں ملتا، یہاں پانی بھی نہیں ملتا، بھوک سے حالت خراب ہے۔ بلکہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی امی میں مر نہ جاؤں، میں مر تو نہیں جاؤں گی، اس طرح کی بات۔ شامی نے سنا کہ ایک بچی کسی عورت کو مخاطب کر کے پھوپھی پھوپھی کہتی ہے اور یہ بات کرتی ہے، تو وہ اپنے گھر گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ قید خانے میں کون ہے، تو وہ گھر گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے، یہ دیکھو ہم لوگ جو ہر جمعہ کو نظر حسین کرتے ہیں تو وہ تو غریبوں میں بانٹ ہی دیتے ہیں، اس مرتبہ کی نظر حسین یزید کے قید خانے میں لے جانا، میں نے ایک بچی کی آواز سنی ہے کہ وہ بھوک سے بہت بیتاب، اور وہ نظر لے جا کر کے دے دینا، اس لیے کہ جب نظر حسین ہم دیتے ہیں تو حسین کے لیے طویل عمر کی دعا کروا لیتے ہیں۔ قیدیوں سے بہتر کون اور دعا کر سکے گا؟ اس ہفتے کی نظر وہاں لے جا۔ اس خاتون نے نظر تیار کی، اور تیار کرنے کے بعد قید خانے میں، دمشق کے قید خانے میں پہنچی تو دیکھا کہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ایک 7 سال کی بچی ایک خاتون کی گود میں ہے، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلیاں دے رہی ہے، وہ رو رہی ہیں، آنسو خشک کر رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میرے شوہر نے آپ لوگ کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ کھانا آپ کو لائیں۔ تو کہا آپ کون لوگ ہوں؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کھانا لے کر کے کیوں آئی ہو، آپ ہمارا تعارف نہ پوچھیں، یہ کہیں تم کیوں لائی ہو کھانا؟ تو کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ میں ہر ہفتے جمعہ کو نظر حسین کرتی ہوں، حسین کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، نظر حسین کرتی ہوں، وہ نظر میں غریبوں کو کھلاتی ہوں اور ان سے دعا کرواتی ہوں کہ حسین کو لمبی عمر ملے۔ تو کہا کہ یہ صدقہ ہے؟ کہا نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نظر کا کھانا ہے، میں وہ کھانا کھلاتی ہوں۔ اتنا سن کر سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، بہت روئی، اور پھر پوچھا کہ یہ بتا کہ حسین کا تجھ پہ احسان کیا ہے جو تو ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرواتی ہے، کیا احسان ہے؟ تو اس نے کہا بی بی میرا بچپنا تھا اور میرے بچپنے میں بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی کہ بچنے کی امید نہ رہی، حکیموں سے خوب علاج کروایا میرے باپ نے، میرا باپ بہت مالدار تھا، بہت علاج کروایا، لیکن علاج کے بعد بھی میں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میرے باپ نے مجھے اٹھایا اور مدینہ منورہ لے گئے، مدینہ پہنچا، رسول اللہ کے قدموں میں مجھے ڈال دیا، حضور یہ میری بیٹی ہے، زندگی اور موت کے درمیان یہ کئی دن سے کھیلتی ہے، بس آقا کرم کر دے میری بیٹی کو صحت مل جائے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، یہی بات ہو رہی تھی، ایسے میں پردہ ہٹا اور ایک چاند جیسا بچہ اس پردے سے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا،
ہاتھ کیا رکھا، اس کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ میرے بابا نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ بس اس دن کے بعد سے حسین میرے دل میں بس گیا، لیکن میں نے حسین کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن جس کی دعا سے مجھے زندگی ملی، میں نے ہر دن اس کے بعد اس کی لمبی عمر کی دعا، اور اب میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو نظر حسین کر کے غریبوں کو کھلاتی ہوں، یتیموں کو کھلاتی ہوں، اور کہتی ہوں کہ دعا کرو میرے حسین کی، جس کی وجہ سے میری عمر بڑھی، اللہ اس کی عمر بڑھا دے۔ سیدہ پاک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ سکینہ نے سنا، شیربانو نے سنا، جناب رباب نے سنا، سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ایسے میں اس خاتون سے کہا لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے۔ اس خاتون نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ سیدہ زینب نے اتنا ضرور کہا لے جاؤ یہ کھانا، اب آئندہ نظر حسین نہیں کرنا، اس اعتبار سے کہ حسین کی عمر لمبی ہو جائے، اس لیے کہ حسین تو اب دنیا میں ہے بھی نہیں، کس کی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتی ہو، اب تو وہ رہا بھی نہیں دنیا میں۔ پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا وہ کہاں، آپ کون ہیں؟ فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، میں حسین کی بہن ہوں، یہ ان کی بیوگان ہے۔ وہ خاتون روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ یہ داستان ہے کربلا کی۔ کبھی کبھی ہمت ٹوٹتی ہے، اللہ کا نام لے کر بس اس لالچ پر گفتگو کر دی جاتی ہے کہ آپ کو، ہم سب کو، نئی نسل کو اہل بیت کی، صحابہ کی، بزرگوں کی قربانی پتہ چلے، تاکہ اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے، دین سے قریب کر دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ذکر کربلا کو قبول کرے۔ ان تمام 11 کے 11 نشستوں میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو تو اللہ معاف کرے۔ دربار حسین میں یہ چھوٹی سی سوگات اللہ قبول کرے۔ اللہ آپ سب کو زندگی دے، مجھے بھی زندگی دے، ان محفلوں کو نظر بد سے بچائے، یہ محفلیں ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سنتے رہیں، فقیر قادری غلام پنجتن آپ کو سناتا رہے۔ اللہ ان محفلوں کے صدقے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، تندرستی دے دے، سب کی بلائیں دور کر دے، سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ جن کو اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد عطا کرے، جن کو بیٹے نہیں اللہ انہیں بیٹے عطا کرے، جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام عطا کرے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو کربلا والوں کے صدقے غلبہ نصیب فرمائے۔